الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام معززین حاضرین محفل، خواتین و حضرات، منسٹر صاحبان، پارلیمنٹیرینز، گورنمنٹ آفیشلز، ہمارے پارٹنرز، ورلڈ بینک، یونیسیف، ریسپیکٹیبل ٹیچرز اور پیارے اسٹوڈنٹس، بچوں اور بچیوں، السلام علیکم۔ آج کا جو یہ ایونٹ ہے، یہ اس سے سب سے زیادہ خوشی ہے مجھے اس چیز کی ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے اپرچونٹی پرووائڈ کرنا، اور بعض اوقات گورنمنٹ اپنی اپرچونٹی پرووائڈ کرنے میں کسی سیکٹر میں فیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک اپرچونٹی ایک ٹائم میں ریاست نہیں دے سکی اپنے سٹیزن کو، اس ریاست کا فرض بنتا ہے کہ اس کا دوبارہ توڑ نکال کے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے ان کو۔ تو یہ جو پروگرام ALP پروگرام ہے، یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے، بچی رہ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، کہ اس کے ایریا میں اسکول نہیں ہے، یا ان کے مالی حالات ایسے ہیں، یا گھریلو حالات ایسے ہیں، تو ان کو دوبارہ ایک موقع ملتا ہے، اور وہ دوبارہ اس اپرچونٹی کو اویل کر کے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس اپرچونٹی کو اویل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک ایسیٹ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ریاست کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں کوتاہی کر کے اگر ہم کسی کو اپرچونٹی نہ دیں اور اس کے بعد وہ ایک لائبلٹی بن جاتا ہے، اسی قصوروار ریاست ہے، تو ریاست کو اپنی ان چیزوں کو بہتر کر کے اپنے ان لوگوں کو لائبلٹی سے ایسٹ کی طرف کنورٹ کرنا جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے لیے ایک بہترین پروگرام ہے۔ ماشاءاللہ 1267 یہ سینٹر اس وقت کام کر رہے ہیں، 40,000 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اسی میں، اگر ان کو یہ اپرچونٹی نہ ملتی تو شاید وہ تعلیم سے رہ جاتے، تو وہ ماشاءاللہ اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 14,000 جو ہے وہ آج جو یہ ایونٹ ہو رہا ہے اس کے اندر مستفید ہو چکے ہیں، اس سے مزید بھی آگے ہوں گے۔ اور اس سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے چونکہ ہمارے چھوٹے گاؤں جہاں پہ اب تک ہم اسکول نہیں بنا سکے، کیوں نہیں بنا سکے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن ماں نے اپنی ذمہ داریاں اس طرح کم از کم اس ریاست نے ادا نہیں کی، اور آج بھی شاید نہیں کر رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں والا کردار بعض جگہوں جب دیکھتے ہیں تو ماں والا کردار اس ریاست کے اندر بہت سی چیزوں میں نظر نہیں آتا۔ تو ادھر مدرسوں میں جو اس وقت 248 جو ہمارے سینٹرز مدرسوں کے اندر ہیں، اس سے مدرسوں کی تعلیم کے ساتھ ان سینٹرز کی وجہ سے وہ بچے بھی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسکول بنانے میں، کنسٹرکشن کرنے میں، پھر کمپلیٹ ہونے میں وسائل بھی کم ہوتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے۔ اور جو میرا ایک سوچ ہے، جو عمران خان کی ایک سوچ ہے جس پہ ہمیں ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بلڈنگ نہیں، ہمیں تعلیم دینی ہے، ہمیں اسپتال نہیں علاج دینا ہے۔ اسپتال وہ ہے جہاں پہ علاج ہو، اسکول وہ ہے جہاں پہ تعلیم ہو، اسی طرح دفتر نہیں، ہمیں سہولت دینی ہے، دفتر وہ ہے جو سہولت دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے اس دفعہ ہم نے یہی پلان کیا کہ کیونکہ اسکول بننے میں ٹائم لگتا ہے، اب تک بہت ساری جگہوں پہ اسکول نہیں ہے، پرائمری ہے تو مڈل نہیں ہے، مڈل نہیں تو ہائی نہیں ہے۔ اور میں نے خود بھی پچھلے اپنے تیسرا ایک کنٹینیوس ماشاءاللہ ایک دور چل رہا ہے ایز اے پارلیمنٹیرین، تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے جو اسکول شروع کیے 2014 میں اور 13 میں اب تک کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ اب وہ بچیاں تو مائیں بن چکی ہوں گی جو ہائر سیکنڈری اسکول میں بنا رہا تھا، جن کے لیے کہ وہ ہائر سیکنڈری کی تعلیم حاصل کریں گی، تو وہ تو مائیں بن چکی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ پلان بنایا کہ ہم چونکہ ہر جگہ پہ ہمارے پاس جگہ موجود ہیں، تو ہم رینٹڈ بلڈنگ کے اندر اسکول شروع کر دیں گے تاکہ تعلیم فوراً شروع ہو جائے، کسی کا فیوچر خراب نہ ہو، اور ساتھ ساتھ پھر وسائل کے ساتھ بلڈنگ بھی بنتی رہیں گی، اور جب بلڈنگ بن جائیں گی تو اینی ٹائم وی کین شفٹ اوور۔ تو اس پہ ایک کام ہو رہا ہے ہمارا انشاءاللہ۔ تعلیم کارڈ جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نے شروع کر دیا ہے۔ ہمارے جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان پہ ہمارا مین فوکس ہے، کیونکہ ہمارے لیے قربانی دینے کی وجہ سے ان کے انفراسٹرکچر خراب ہوئے، ان کے حالات ٹھیک نہیں رہے، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اسٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں اپنی بچیوں کو ہم، تاکہ جو ہماری بچیاں ہیں وہ زیادہ تعلیم حاصل کریں، تاکہ بہترین مائیں بن کے بہترین مائیں ہی بہترین قومیں بناتی ہیں۔ تو جب تک انشاءاللہ ہماری حکومت کا فوکس ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے اپنی ان ماؤں کو تعلیم دیں گے، اور انشاءاللہ ان کو آگے اپنی اچھی ایک بہترین نسل جو ہے اس کو گروم کرنے کے لیے ان کو ہم تعلیم دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پہ بچوں کے لیے ایک بات کروں گا
کہ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیں، کئی ایسے لوگ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو شاید انہی سبجیکٹس میں وہ ڈراپ آؤٹ سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شعور کے دروازے اور کسی وقت بھی آپ کے شعور کے دروازے کھول سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ناکامی جو ہے یا کسی وجہ سے اگر آپ رہ گئے ہیں پیچھے تو آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں، کانفیڈنس میں رہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اسکائی از دا لمٹ۔ ہمیشہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے، جیتتا وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا۔ یہ ایک مائنڈ ہے، یہ آپ کے اندر ایک بلٹ ان چیز ہے، آپ کی جو ایک شخصیت ہے، آپ کا جو وجود ہے، اس کے اندر جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے آپ نے کچھ کرنا ہے، تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت اپنے ارد گرد دیکھا کہ ایسے لوگوں نے بھی بہت کچھ کر کے دکھایا، تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈونٹ آسک لائف وائی می، آسک لائف ٹرائی می، کہ آؤ مجھے آزماؤ۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا۔ اور کانفیڈنس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس نالج ہوتا ہے، جب اس فیلڈ کے اندر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس ٹیلنٹ کو آپ ابھارتے ہیں، تو تب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو محنت کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ محنت آپ کو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ محنت کے بغیر آگے بڑھے گا تو وہ بھول جائے آگے بڑھنا۔ محنت سب سے پہلے آپ کو کرنی پڑے گی۔ پھر اپنے جو ٹیچرز ہیں آپ کے، ان کا آپ احترام کریں، کیونکہ ٹیچرز نے آپ کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے جو آپ کو ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، سختی بھی کریں گے، بعض اوقات سختی ضروری بھی ہے۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ سختی تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ ہمیں اسلام میں ہی بتایا گیا ہے کہ تھوڑی سختی اپنے بچوں پہ کریں آپ۔ ہاں، سختی میں ٹارچر نہیں ہونا چاہیے۔ سختی یہ ہے کہ آپ ان کو تنبیہ کریں کہ آپ یہ نہیں کر رہے ٹھیک، تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اب کسی کو احساس دلانا اس چیز کا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بہت طریقے ہیں۔ سائیکولوجیکل طریقہ بھی ہے اس کا، اگلے کو محسوس کروائیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ٹیچرز کا جو ایک کردار ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ٹیچرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اپنے بچوں کو انہوں نے اس طریقے سے بغیر ٹارچر کی احساس دلانا ہے کہ تم نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے تم آج یہاں سٹینڈ کرتے ہو۔ سٹینڈ کرانا چاہیے اس کیٹیگری میں کہ اس کو محسوس ہو کہ میں یہاں سٹینڈ کرتا ہوں۔ اس کے لیے ٹارچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح والدین کی بہت قدر کریں، جس نے والدین کی قدر نہیں کی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ یاد رکھیں آپ۔ اور آپ کو احساس تب ہوگا جب والدین بنیں گے آپ، ابھی آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا۔ آپ گلے بھی کرتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا، لیکن جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے بچوں کے ٹائم پہ جب آپ کو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اپنی چیزوں کی قربانی دے کے ان کی ضروریات کو کہ وہ معاشرے میں اچھے طریقے سے اچھا پہن سکیں، اچھا پڑھ سکیں، تو وہ قربانی کا احساس تب آپ کو ہوگا کہ جب آپ والدین بنیں گے۔ تو وہ پہلے ہی احساس کر لو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ پھر جب والدین نہیں ہوتے پھر بڑا احساس ہوتا ہے بندے کو، پھر بندہ بڑا سوچتا ہے کہ میں نے کیوں اس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا، کیوں میں نے ان کی وہ خدمت نہیں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے، اپنے والدین کا احترام کریں گے، اپنے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، اور یہ تہیا کر لیں گے کہ ہم نے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ کر کے ہی جائیں گے، اپنا کوئی نہ کوئی رول ادا کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ ایک وہ قوم بنیں گے، آپ ہمارا مستقبل ہے، آپ وہ قوم بنیں گے، وہ قوم کہ انشاءاللہ جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ وہ خواب تھا۔ اگر آپ اس خواب کے اوپر چلیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے، اور وہ قوم جس کا خواب دیکھا گیا تھا اور پھر قائد اعظم نے اس کو عملی جامہ پہنایا اور ہمارے آباء و اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دی، تو پھر ہم انشاءاللہ وہ قوم ابھر کے ہم انشاءاللہ سامنے بھی آئیں گے۔ ساتھ ساتھ میں اپنے ڈان، اس کا میں نے نک نیم ڈان رکھا ہوا ہے، یہ وہ والا ڈان نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے تو میں اس کو ڈان کہتا ہوں۔ تو میں نے ان کو بتایا انشاءاللہ کہ ہم اس چیز کے بھی کام کر رہے ہیں۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے انشاءاللہ اس بجٹ کے اینڈ تک ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بچہ بھی، میں نے کہا ہے کہ وہ بغیر فرنیچر کے زمین پہ ہمارے صوبے میں نہیں بیٹھے گا۔
اس پہ کافی کام ہو بھی رہا ہے، مزید کام کر رہے ہیں۔ ہر بچے کو ہم نے ادھر سے کرسی دینی ہے اور فرنیچر پہ بٹھا کے اس کو تعلیم دینی ہے۔ اسی طرح وائٹ بورڈ انشاءاللہ ہم شروع کرنے لگے ہیں، تمام وائٹ بورڈ جو ہے ہمارے تمام اسکولوں میں بہت جلد ہم انسٹال کریں گے، اور تعلیم کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہائی کرنے کے لیے ابھی جو 16,000 مزید ٹیچر ہم نے ابھی بھرتی کرنے ہیں، اس کے اوپر میرٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ میرٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں تو آپ کی قوم نیچے جاتی ہے۔ مدینہ کی ریاست کیا تھی؟ مدینہ کی ریاست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو چیز اسٹیبلش کی وہ انصاف تھا۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف میرٹ ہی ہے۔ آپ جب انصاف کرتے ہیں تو وہ میرٹ ہے ہر ایک کے ساتھ۔ تو مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ گاؤں ہوتے ہیں اور اس طرح کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے کہ فرنیچر ٹوٹ گیا اور فرنیچر نہیں ہے اسکول میں، تو اس گاؤں میں بڑا زمیندار بھی ہوتا ہے، کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو قابل حیثیت ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میرے گاؤں میں کسی ایک کلاس میں کوئی فرنیچر نہیں ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے، یہ آپ اون نہیں کر رہے۔ کتنے شرم کی بات ہے جب ایک گاؤں کا نام آئے اور اس کے بعد کی پکچر آئے کہ اس کے اندر جو ہے فرنیچر نہیں ہے، بچے زمین پہ بیٹھے ہیں، اور آپ جا کے بڑے فخر سے کہیں، کسی کو ملے آپ سے پوچھے آپ کہاں کے ہیں تو آپ بتائیں میرا وہ گاؤں ہے، اور اس نے وہ پکچر دیکھی ہوئی ہو، اور آپ ادھر پھر رہے ہو لینڈ کروزر میں یا کسی بہت اچھے ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہو، کسی محفل میں آپ ایسے لوگ ملے، تو آپ کیسے فیس کریں گے ایسے لوگوں کو کہ آپ اتنے وسائل ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو فرنیچر پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں سرکار پہ سارا مت چھوڑو، سرکار پہ چھوڑ کے تو حال دیکھ لیا آپ نے، سرکار پہ چھوڑ کے تو ہم نے حال دیکھ لیا۔ آپ سرکار کو اون کرو، یہ سرکار بھی آپ کی ہے، آپ اون کر لو، آپ پورا کر کے پھر سرکار کے پاس آ جاؤ کہ جی میں نے یہ پورا کر دیا ہے، آپ مجھے یہ کر دیں، میں آپ کو ایک چیز دلاتا ہوں، میں آپ کو پورا کر دوں گا۔ اگر سرکار کی طرف سے ایک چیز باہر ہے، اگر گورنمنٹ اس جگہ پہ اپروچ نہیں کر پا رہی، کوئی کمی ہے، کوئی کمی اگر ہے تو آپ وہ کمی پوری کر کے مجھے اپروچ کرو، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں سرکار سے پورا کر کے دوں گا آپ کو۔ آپ ایئرز اینڈ آئی بنو سرکار کے بھی، سرکار کو بھی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کی آئیز اینڈ ایئرز ہوں، اس کو اتنی زیادہ چیزیں نہیں پتہ چل سکتی ہیں، اتنے واسٹ آبادی میں، اتنے پھیلے ہوئے علاقے میں یہ چھوٹی چھوٹی کمیاں، بی ایچ یو میں دوائی نہیں ہے، بی ایچ یو میں کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہا، آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے جو ڈیوٹی پہ بندہ ہے آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے اپروچ کرنی ہے کہ ڈیوٹی نہیں کر رہا۔ اگر آپ اپروچ نہیں کریں گے، آپ نہیں بتائیں گے، ٹیچر اگر نہیں آ رہا آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ تو اس لیے اونرشپ جب آپ لیں گے تو وہ قومیں عظیم قومیں بنتی ہیں جو قومیں اونرشپ لیتی ہیں اپنی قوم کے ہر سیکٹر کی، اپنی قوم کے ہر بچے کی، اپنے قوم کے ہر فرد کی، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے جو کرتا ہے اس کو کوئی آنر نہیں کرے گا۔ آنر وہ ہوگا اس جہان بھی اور اللہ کے سامنے بھی جو قوم یا کسی اور کے بچے یا کسی اور کے والدین یا کسی اور کے لیے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرے گا۔ آخر میں ان سب لوگوں کا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ عظیم کام ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اسے محنت کر کے ان بچوں کو جو ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں اور بعد میں ان کو اپرچونیٹی دے کے ایک معیار اور مقام تک لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں جو ہماری اس پہ ہیلپ کر رہے ہیں، ورلڈ بینک ہے، یونیسیف ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔